کفار مکہ پوری کوشش یہ کرتے تھے کہ مسلمان ان کے آبا و اجداد کے دین کی طرف آ جائیں، یعنی ان کے آبا و اجداد کفار کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو کفار یہ چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ بت پرستی کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے محبوب آپ ان سے کہیں، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کریں ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ان جھوٹے خداؤں کی کیا ہم پوجا کریں جو نہ ہمیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ کچھ وہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ لفظ ماں جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر چونکہ خطاب مشرکین مکہ سے ہے اور وہ جنہیں خدا سمجھتے تھے وہ بے جان پتھر تھے، تو فرمایا کہ کیا ہم ان بے جان پتھروں کو خدا سمجھے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم اپنے پاؤں کی ایڑیوں پر الٹے کر دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ دوبارہ ہم دین اسلام کو چھوڑ کر واپس ہو جائیں؟ کالذی استہوتہ الشیاطین، اس شخص کی طرح جسے سرکش جنات نے بہکا دیا، فی الارض، زمین میں، حیران، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا حیران پھر رہا ہے۔ ایک مثال دی گئی، ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلہ سیدھے راستے پر جا رہا تھا، ایک شخص اس قافلے سے جدا ہوا اور جنگل میں کسی کام سے گیا، اب وہ راستہ بھول گیا تو وہ چیخ کر آواز لگاتا ہے کہ قافلے والوں تم کدھر ہو، میں کدھر آؤں؟ تو قافلے والے اسے جواب دیتے ہیں۔ دوسری طرف اس جنگل میں جنات پائے جاتے ہیں، تو جنات جو ہیں وہ لوگوں کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، تو وہ دوسری طرف سے اسے آواز دیتے ہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اور پھر وہ حیران اور پریشان جنگل میں ٹھوکریں کھاتے کھاتے بھوکا پیاسا مر جاتا ہے۔ ایسی ہی مثال ہے اس شخص کی کہ جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، وہ اس راستے سے ہٹے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی، وہ اسے سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، آجا ہماری طرف، لیکن شیطانوں کی جو آوازیں ہیں جنگل میں وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہ جانے کون سی اصل آواز ہے اور کون سی جنات کی آواز ہے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اس طرح وہ حیران و پریشان ہے۔ پھر کسی جن کی آواز پر جاتا ہے اور وہ جن اسے ایسی راہ کی طرف بلاتا ہے کہ جہاں وہ مزید راستہ بھٹک جاتا ہے اور پھر بھوکا پیاسا مر جاتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، سیدھا راستہ تو وہی راستہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ امرنا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا، لنسلم لرب العالمین، تاکہ ہم اپنے رب کے حضور اپنی گردنوں کو جھکا دیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم رب کی بارگاہ میں جھکے رہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور تم اللہ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی کافروں، ہرگز ہم تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم تمہاری باتوں میں آنے والے ہیں۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہم اس پر عمل کریں گے، ہم نماز قائم کریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور رب کی بارگاہ میں جھکے رہیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔
حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی ٹھیک ٹھیک فرمایا، جیسا اسے ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا۔ اور جنابی رد و بدل ہو جائے تو یہ لوگوں کے لیے اور انسانوں کے لیے سخت مضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیل، کوے اور گدھ پیدا فرمائے۔ آپ دیکھیں بظاہر نہ چیل ہمارے کسی کام آتی ہے، نہ کوا اور نہ ہی گدھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو انتظام کرنے، ان کی جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، وہ صفائی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کہیں بھی جو جانور مر جائے تو وہ اسے کھاتے ہیں، اور گدھ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ وہ پورے پورے جانور کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور چھوٹے موٹے جانوروں کو چیل کوے لے جاتے ہیں۔ اگر یہ پرندے نہ ہوتے تو آپ سوچیں کہ جہاں پر جنگل پائے جاتے ہیں تو جنگلوں میں تو کتنے جانور ہوتے ہیں اور کتنے مرتے ہوں گے، تو سارا جنگل جو ہے بدبو سے وہ ایسا بدبودار ہوتا کہ وہاں پاؤں رکھنے کے قابل لوگ نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفائی کا نظام دیا۔ چونٹی سے لے کر ہاتھی تک ہر جانور میں حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ سورج کو دیکھیں، سورج اور زمین کا ایک خاص فاصلہ ہے، اور پھر اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسی تہہ بنائی ہے کہ سورج کی جو شعاعیں ہم تک آتی ہیں وہ فلٹر ہو کر آتی ہیں، صاف ہو کر آتی ہیں۔ سورج کا اور ہمارے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو اس کی گرمی سے زمین کی ساری مخلوق ہلاک ہو جاتا، اور اگر یہ فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا، یعنی سورج ہم سے دور ہوتا، تو پھر یہاں پر اتنی سردی ہوتی کہ اس سے لوگ ہلاک ہو جاتے۔ زمین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے ہم اوپر جاتے جاتے ہیں ویسے ویسے علاقہ جو ہے وہ سرد ہوتا جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی ہوتی جاتی ہے۔ لیکن زمین پر جتنے علاقے ہیں، کسی بھی علاقے میں چاہے وہ کتنا بھی بلند ہو، اس کی بلندی اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ وہاں آکسیجن ضرور ملتی ہے۔ لیکن اگر یہ علاقے مزید اوپر ہوتے تو لوگوں کے لیے آکسیجن مشکل ہو جاتے۔ سطح سمندر جس کے اندر اگر معمولی سی تبدیلی ہو جائے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تھوڑا سا معاملہ ہوا، تم دیکھو کتنا بڑا نقصان تمہارے سامنے آیا۔ سونامی کا وہ بہت بڑا طوفان کہ جس سے ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے، وہ کس چیز کا نام ہے؟ سمندر کی اندر کی سطح میں زلزلہ آیا، اور اس سے سمندر کے پانی کے اندر لہریں پیدا ہوئی، اور اس سے کئی علاقے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ بالحق اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ہمارے جسم کے اعضاء کو بھی دیکھیں تو اس سے بہتر کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم سوچیں کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو شاید بہتر ہو جاتا، تو ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام غلط نہیں ہو سکتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور وہ قیامت کے دن فرمائے گا، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی جب وہ ساری کائنات کو دوبارہ پیدا کرنے کا حکم دے گا تو دوبارہ پیدا ہو جائے گی، انسان جنات دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ قولہ الحق، اس کا قول سچا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے حقیقی بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، اس دن جس دن سور پھونکی جائے گی۔ یوں تو دنیا کے اندر بھی حقیقی بادشاہ وہی ہے، لیکن جب سور پھونکی جائے گی تو ظاہری بادشاہوں کے وجود بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی ظاہری طور پر بھی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کو خوب جاننے والا۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، لفظ ابن عربی میں کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے، تایا کے لیے، دادا کے لیے۔ لفظ ابن ان چار معنی میں مستعمل ہے، اور یہی لفظ ان چاروں معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا مختلف مقامات پر۔ والد، چچا، تایا
دادا، سب کے لیے لفظ ابن استعمال ہوتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کے متعلق فرمایا، ردو الیہ ابی، میرے والد کو، میرے اب کو، میرے باپ کو میرے پاس لے کر آؤ. تو حضرت عباس جو ہیں وہ حضور کے سگے والد تو نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا ابی، وہ تو چچا ہے. تو چچا کے لیے رسول اللہ نے ابی کا لفظ استعمال فرمایا. تو چچا کو باپ کہتے ہیں. اسی طرح ہماری اردو کے اندر بھی جو تایا ہو اسے بعض لوگ بڑے ابا جی کہتے ہیں. تو باپ کا لفظ یہ چچا کے لیے، تایا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر لفظ ابن، باپ کا لفظ آزر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور محققین کی یہ رائے ہے کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، باپ نہیں تھا. کیونکہ صحیح حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور کے آباء و اجداد میں کبھی کوئی مشرک نہیں گزرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور حضرت اسماعیل کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ حضور کے آباء و اجداد میں سے ہیں. تو حضور کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک نہیں گزرا، سب پاک لوگ تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہر بابل میں تھے، وہاں آپ نے تبلیغ فرمائی. اس کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور آپ ہجرت کب کرتے ہیں؟ جب آپ کا چچا مر جاتا ہے. پھر آپ ہجرت کر کے جاتے ہیں شام کی طرف، وہاں آپ نکاح فرماتے ہیں، اور پھر نکاح کے بھی کئی سالوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. پھر وہ شیرخوار بچے ہیں، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی اس سرزمین پر چھوڑ کر آتے ہیں جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہوتا. پھر وہاں پر زمزم پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد قربانی کا حکم ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا یا مینڈا قربان کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ یہ دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کی جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، تو ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ یہ دونوں مومن تھے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مشرک ہوتا تو آپ کبھی بھی بخشش کی دعا نہ کرتے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا سے کہا جو کہ آزر تھا. یہاں پر ایک اور قرینہ بھی بعض مفسرین نے بیان کیا کہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ جب کسی کے باپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو نام ساتھ میں ذکر نہیں کیا جاتا. تو کہتے ہیں فلاں کے باپ نے یہ کہا، ایسا ہی ہے نا، فلاں کے باپ دو چار تو نہیں ہوتے، میں والد ایک ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر ابھی ہی کے بعد آزر کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ تم اسے سگا باپ نہ سمجھنا، یہ چچا تھا جس کا نام آزر ہے، جسے قرآن نے باپ قرار دیا. آپ نے اپنے چچا آزر سے کہا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ انی اراکا، بے شک میں آپ کو دیکھتا ہوں، وقومک، اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یہ آپ نے اپنے چچا سے بھی کہا، اپنی قوم سے بھی کہا. یہاں پر اس آیت کریمہ کو کیوں لایا گیا؟ یہاں مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے، چونکہ سورہ انعام جو ہے مکی صورت ہے، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بڑا فخر ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور تمہیں بڑا فخر ہے کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وہ ہمارے پاس ہے. لیکن جس کی اولاد میں ہونے پر تمہیں اتنا فخر ہے،
انہیں تو دیکھو، انہوں نے ساری زندگی بتوں کے خلاف تقریریں کی، اور پھر آپ کو اسی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا۔ آپ کو لوگوں نے کتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور ایک تم ہو کہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بھی کہتے ہو اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی میں بھی کہتے ہو، اور پتھر سے بت بنا کر اسی کعبے میں رکھتے ہو جو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ وہ کذالک، اور اسی طرح نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنت، ملکوت السماوات والارض، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی ایک تو علم ہے اور اس علم کی وجہ سے یقین ہے، اور ایک ہے دیکھ کر یقین۔ تو یہاں مراد ہے آپ عین الیقین والے ہو جائیں، اپنی آنکھ سے ملاحظہ کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تمام زمینیں اور تمام آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ آپ کو دکھا دیا۔ ایک پتھر پر آپ جلوہ افروز ہوئے، کھڑے ہوئے، سب کچھ آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ یہ ہے خلیل اللہ کی شان، اور حبیب اللہ کی یہ شان ہے کہ صرف دکھایا نہیں بلکہ سیر بھی فرمائی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی معرفت عطا فرماتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی معرفت عطا فرماتا ہے، اور چونکہ انبیاء کو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت ہے، اس لیے کائنات کے ذرے ذرے کی واقفیت سب سے زیادہ انبیاء کو ہے، اور سب سے زیادہ انبیاء میں رسول اللہ کو اللہ کی معرفت ہے۔ لہذا زمین و آسمان کے ذرے ذرے کے بارے میں میرے آقا کو سب سے زیادہ علم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا ایک واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد نمرود کے یہاں ملازمت کرتے تھے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ نمرود، جسے پوری دنیا کی بادشاہت حاصل تھی، اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، اور اس کی روشنی ایسی تھی کہ سارے ستارے، چاند اور پھر سورج بھی اس کی روشنی کے سامنے ختم ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے خواب کی تعبیر اسے یہ بتائی کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے جدا رہیں، اور اس سال پوری سلطنت میں کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی لڑکا پیدا ہوا اس سال میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حمل کو پوشیدہ رکھا، یعنی آپ کے جسم سے اس حمل کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی، جن کا نام بعض مورخین نے تاریخ لکھا، انہوں نے شہر کے باہر ایک سرنگ تیار کی اسی مقصد کے لیے، اور اس پر آپ نے ایک دروازہ لگایا۔ جب آپ کی والدہ نے درد محسوس کیے تو آپ شہر کے باہر تشریف لے گئیں اور اس سرنگ میں آپ تشریف لے گئیں۔ وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی، اور جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام انگلی کو چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ جاری ہے۔ نمرود کے خوف کی وجہ سے آپ کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی سالوں تک اس سرنگ میں یا غار میں رکھا۔ کتنے سالوں تک آپ اس غار میں رہے، مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 7 برس آپ اس سرنگ کے اندر رہے، پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے قوم دیکھی کہ جو ستارے کی پوجا کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو مغرب کی طرف ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، اور جب کچھ اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا سائنس اسے سیارہ کہتی ہے، یعنی ہوتا تو وہ بھی ستارہ ہی ہے، لیکن سائنس کا یہ کہنا ہے کہ جو چلتے ہیں انہیں سیارہ کہتے ہیں، اور جو رکے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ستارہ کہتے ہیں۔
تو یہاں پر لفظ کوکب ہے، اور عربی میں کوکب جو ہے دونوں کے لیے آتا ہے، ستارے کے لیے بھی اور سیارے کے لیے بھی۔ فلما جن علیہ اللیل، پھر جب حضرت ابراہیم پر رات چھا گئی، رآ کوکبا، آپ نے ستارے کو دیکھا، قال، آپ نے فرمایا، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ دیکھیے یہاں پر کوئی لفظ کیا کے لیے کوئی بھی لفظ نہیں ہے، ھذا مانے یہ، ربی مانے میرا رب، تو لفظی ترجمہ ہوتا ہے یہ میرا رب ہے، لیکن یہ آپ نے کہا تھا سوالیہ انداز میں، جو احادیث طیبہ اور تفسیروں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا یہ پوچھنا کس انداز میں تھا؟ سوالیہ۔ مثلا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ انداز سوالیہ نہیں ہے، یہ میرا رب ہے، یہ سوالیہ انداز۔ آپ کا انداز سوالیہ بھی تھا اور آپ کا یہ انداز جو ہے تنزیہ بھی تھا، یعنی آپ نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ میرا رب ہے، اسے میرا رب کہتے ہو۔ لیکن برا ہو انگریزوں کا کہ انگریز سے برصغیر میں آئے تو انہوں نے بڑی سازش کے ذریعے بعض لوگوں کو کھڑا کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ تفسیر کی ضرورت، نہ صحابہ کرام کے اقوال کی ضرورت، قرآن کو قرآن کے ترجمے سے سمجھ لو۔ اب انہوں نے جب اس کا ترجمہ پڑھا، یہ میرا رب ہے، ترجمہ تو یہی ہوتا ہے نا، ھذا ربی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ میرا رب ہے، تو وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، تو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف ترجمے سے انسان کتنا گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت کو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نعوذ باللہ من ذالک ستارے کو دیکھ کر اسے خدا سمجھے تھے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے توبہ کی، پھر چاند کو دیکھا تو اسے خدا بنا لیا، پھر وہ ڈوب گیا تو پھر توبہ کی، پھر سورج کو خدا بنا لیا، پھر وہ ڈوب گیا تو پھر توبہ کی، پھر اللہ کی طرف آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کبھی شرک نہیں کر سکتے، نبی کبھی گناہ نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا اور وہ ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب آپ نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، آپ کی قوم کے لوگ مختلف قسم کے پجاری تھے، تو معاملہ یہ تھا جو ستاروں کے پجاری تھے وہ ستارے کو پوچھتے تھے، اب چاند نظر آئے تو چاند کے پجاری آ گئے۔ قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو ضرور میں بھی گمراہ قوم میں سے ہوتا۔ لیکن یہ آیت کریمہ بھی یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی ہدایت عطا فرمائی ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے نبوت عطا فرمائی، مجھے میرے رب نے معصوم بنایا، اور پیدا ہوتے ہی میرے اندر یہ ہدایت کا مادہ رکھ دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بچہ جس ماحول میں آنکھ کھلتا ہے وہ اسی ماحول کو قبول کر لیتا، تو آپ نبی ہیں اور نبی ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، نبی جب پیدا ہوئے تو زمانہ جاہلیت کا دور ہو، لیکن نبی پر کسی کے برے اخلاق کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ورنہ بچہ ماحول کو دیکھ کر اثرات پکڑتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کافروں کے ساتھ گزارے، لیکن آپ پر کافروں کی کسی تعلیم کا یا ان کے کسی اخلاق کا آپ پر کوئی اثر نہ ہوا، اور میرے آقا کا اخلاق اتنا پیارا کہ کافر بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور تھے۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ اس لیے تم رب کہتے ہو کہ ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، تم اسے رب مانتے ہو؟ فلما افلت،
اب جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں، بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے برابر سمجھتے ہو، جنہیں تم خدا سمجھتے ہو۔ انی وجہت وجہی، بے شک میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، للذی فطر السماوات والارض، اس رب کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس رب کے لیے میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا، حنیفہ، اس حال میں کہ میں ہر باطل سے جدا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کیا اور وہ اتنے بضد ہوئے کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ قال، آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور جسے تم اللہ کے برابر سمجھتے ہو، میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کوئی چیز چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اے ابراہیم، تم بتوں کی مخالفت کر رہے ہو نا، تو ہمارے بت تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ جھوٹے معبود ہیں، مجھے ان سے کچھ ڈر نہیں لگتا۔ ہاں یہ ہے کہ قدرتی طور پر اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو وہ رب کی طرف سے ہے، اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ میں نے بتوں کی مخالفت کی تو بتوں نے مجھ پر کوئی حملہ کیا، یہ تو بے جان پتھر ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان بتوں سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا۔ ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہراتے ہو، انہیں خدا سمجھتے ہو۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ اللہ نے اس پر تم پر کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اپنی مرضی سے تم نے شکلیں بنائی ہیں، نام رکھے ہیں اور انہیں تم نے خدا سمجھا ہے۔ تو جب تمہیں یہ کام کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا تو میں ان بتوں سے کیوں ڈروں گا؟ تو مجھے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم رب العالمین کی مخالفت کر رہے ہو، وہ جسے چاہے ہلاک کر دے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہ میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے، میں یا تم؟ یقیناً میں ہی زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ میں رب کو مانتا ہوں اور تم رب کی مخالفت کر رہے ہو۔ وہ رب جس نے ساری کائنات کو بنایا وہ ہر چاہت پر قادر ہے، تو ڈرنا تمہیں چاہیے، تم مجھے کیا ڈراتے ہو؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا۔ یہاں ظلم سے مراد کفر و شرک ہے، یعنی ایمان لائے اور پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہے۔ خاتمہ کس پر ہوا؟ ایمان پر۔ اولئک لہم الامن، تو یہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ گناہ کبیرہ سے بچنے والے ہوں گے، تو انہیں تو کل بروز قیامت بھی امن ہے، انہیں تو قبر میں بھی امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ رب العالمین ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔